حضرت علی جانتے تھے کہ انہیں خلافت نہیں ملے گی۔ مجلس شورا کی ہیبت ترکیبی ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر عام سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مجلس حضرت علی علیہ السلام کو ہرگز منتخب نہیں کرے گی، اور جو حضرت علی علیہ السلام بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے مجلس شورا میں صرف اس لیے شرکت کی تھی کہ کل کلا لوگ یہ نہ کہیں کہ علی علیہ السلام خلافت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ بلازری اپنی کتاب انصاب الاشراف پر لکھتے ہیں، حضرت علی نے مجلس شورا کے ارکان کو دیکھ کر اپنے چچا عباس سے شکایت کرتے ہوئے کہا، ہم سے خلافت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، بھلا وہ کیسے؟ حضرت علی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا ساتھ دینا جن میں عبد الرحمن شامل ہو، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سعد عبد الرحمن کا چچا زاد ہے اور عبد الرحمن عثمان کا بہنوئی ہے، اور ان حالات میں اگر طلحہ اور زبیر میرا ساتھ دیں بھی تو بھی مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ خلیفہ وہی ہوگا جس سے عبد الرحمن کی حمایت حاصل ہوگی۔ ابن قلبی نے کہا، عبد الرحمن کی بیوی کا نام ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اور اس کی ماں اروا بنت قریش تھی، اور حضرت عثمان کی والدہ بھی اروا بنت قریش تھی۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عبد الرحمن عثمان کا بہنوئی ہے۔ ابن عبدربہ نے بھی اس العقد میں یہی مضمون لکھا ہے۔ شورا کی کارروائی۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد دارالمحل میں شورا کا اجتماع ہوا، اور دروازے پر ابو طلحہ انصاری 50 خونخوار تلواروں کے ساتھ دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ طلحہ نے کارروائی کی ابتدا کی اور سب کو گواہ بنا کر کہا، میں اپنے حق رائے دہی حضرت عثمان کو دیتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں اپنا حق رائے دہی علی بن ابی طالب کو سونپتا ہوں۔ پھر سعد نے اپنا حق رائے دہی عبد الرحمن کے حوالے کیا، اور یوں مجلس شورا کے ارکان صرف 3 رہ گئے، جن میں سے عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس شرط پر اپنے حق سے دستبردار ہونے پر تیار ہوں کہ آپ دونوں علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان اپنے میں سے ایک کو منتخب کرنے کا حق مجھے دیں، یا آپ میں سے کوئی دستبردار ہو کر یہ حق لے لے۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں امیر المومنین کو ہر طرف سے جکڑ لیا گیا کہ یا تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں یا عبد الرحمن کو اپنی منمانی کارروائی کرنے دیں۔ چنانچہ پہلی صورت آپ کے لیے ناممکن تھی کہ حق سے دستبردار ہو کر عثمان یا عبد الرحمن کو منتخب کریں، اس لیے آپ اپنے حق پر جمے رہے، اور عبد الرحمن نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے یہ اختیار سنبھال لیا اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور ابو بکر و عمر کی سیرت پر چلیں گے۔ آپ نے کہا، نہیں، بلکہ میں اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ 3 مرتبہ دریافت کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مسلسل ایک ہی جواب ملا، تو عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ کو یہ تینوں شرائط منظور ہیں؟ انہوں نے بلا تعامل ان شرائط کو مان لیا، اور عبد الرحمن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، اور اس کے بعد باقی ارکان شورا نے ان کی بیعت کی۔ اس وقت حضرت علی کھڑے تھے، آپ بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے آپ سے کہا، آپ بیعت کریں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت علی ناراض ہو کر دارالمال سے باہر آئے اور فرمایا، یہ پہلا دن نہیں ہے
کہ تم نے ہم پر زیادتی کی ہو۔ اب صبر جمیل کے علاوہ کیا چارہ ہے، اور جو باتیں تم کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔ خدا کی قسم، تم نے عثمان کو اس امید پر خلافت دی ہے کہ وہ کل تمہارے حوالے کر جائے۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شورا اسی گورکھ دھندے کا نام ہے جو 6 آدمیوں میں منحصر ہو اور پھر 3 میں اور آخر میں صرف ایک ہی فرد میں منحصر ہو کر رہ جائے؟ اور کیا انتخاب خلافت کے لیے سیرت شیخین پر عمل کرانا ضروری ہے؟ اور آخر عبد الرحمن کو اس اصطلاح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جب خلیفہ اول نے خلیفہ ثانی کو نامزد کرتے وقت یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ تمہیں میری سیرت پر چلنا ہوگا، تو پھر یہاں اس شرط کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سیرت شیخین قرآن و سنت کے مطابق تھی تو عبد الرحمن نے اسے علیحدہ شک بنا کر پیش کیوں کیا؟ اور اگر قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز تھی تو اسلامی حکمران اس کی توقع ہی کیوں کی گئی؟ بہرنو شورا کی کارروائی سے ہمارے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ امیر المومنین نے فتنہ و فساد کو روکنے اور اتمام حجت کے لیے اس میں شرکت گوارا کی تھی تاکہ لوگوں کی زبانوں پر تالے پڑ جائیں اور یہ نہ کہتے پھریں کہ ہم تو انہی کے حق میں رائے دینے پر آمادہ تھے، مگر انہوں نے شورا سے کنارہ کشی کر لی اور ہمیں اپنے انتخاب کا موقع ہی نہ دیا۔